बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसी जंग के ऊपर बात करेंगे जो आपको कभी नज़र तो नहीं आती लेकिन हर वक्त और इस वक्त भी जारी है। नॉर्मली हम जंगों में क्या देखते हैं कि फ़ौजी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, टैंक्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाज़ों से लड़ाई होती है, मिसाइल्स वगैरह चलते हैं। लेकिन इस जंग के अंदर जो फ़ौजी हैं या इस जंग को खेलने वाले जो हैं वो एक दूसरे के सामने ऐसा सच नहीं होते। वो एक दूसरे की नज़रों से ओझल होते हैं लेकिन हर वक्त एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। इस जंग के कुछ रूल्स हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं जो अभी तक पूरी दुनिया के अंदर लिखे तो नहीं गए, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये परसीव्ड रूल्स हैं जो हमने एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बना ली हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे साइबर वॉरफेयर के ऊपर। साइबर वॉरफेयर जो है वो इस वक्त भी आपके मुल्क के अंदर जारी है। देखें, एक लफ्ज़ होता है एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर से क्या मुराद ली जाती है? जब एक मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन करे जिससे जंग होने का खतरा हो। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, आप किसी भी मुल्क की जो है वो नेवल ब्लॉकेड कर दें, ये बेसिकली एक एक्ट ऑफ वॉर होगा और वो मुल्क जो है वो ये समझेगा कि आपने उसके मुल्क के ऊपर हमला कर दिया है और वो रिप्लाई बैक करने के लिए जो है वो अपनी प्रेपरेशन करेगा। या आप पीस टाइम के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर जाके तो हमला कर दें तो ये भी एक एक्ट ऑफ वॉर है। अब ये जो साइबर वॉरफेयर है और ये जो साइबर अटैक्स हैं इनके बारे में भी समझा जाता है कि ये एक्ट ऑफ वॉर ही है, लेकिन ये बेसिकली काइनेटिक वॉर के अंदर नहीं आते, ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर आते हैं। और इनके अंदर आप किसी मुल्क के ऊपर किसी भी वेपन के जरिए से हमला नहीं करते। इस वॉरफेयर के अंदर आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के दूसरे मुल्क के कंप्यूटर्स वगैरह के ऊपर हमला करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके पर्सनल कंप्यूटर से लेके आपकी गाड़ी तक, आपके टैंक से लेके आपकी सबमरीन्स तक, तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स आ गए हुए हैं। और अगर आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई मैलवेयर जो है वो इंस्टॉल करवा देते हैं, कोई वायरस इंस्टॉल करवा देते हैं, तो ये बेसिकली आपकी तरफ से दूसरे मुल्क के ऊपर एक साइबर अटैक होगा और दूसरा मुल्क जो है वो इस साइबर अटैक को बड़ा सीरियसली ले सकता है। आजकल ये जो बड़े बड़े पावर स्टेशंस हैं ये कंप्यूटर्स के ऊपर चलते हैं। आपके बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी जो वाटर सप्लाईज हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर्स के ऊपर चलती हैं। उसके अलावा आपका ये जितना भी बैंकिंग सिस्टम है ये सारे का सारा कंप्यूटर के ऊपर चलता है। ये जो जंग है इसके अंदर ना आपको गन्स की ज़रूरत पड़ती है ना आपको बॉम्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। इस जंग को आप सिर्फ एक लैपटॉप के ज़रिए से लड़ सकते हैं और दुश्मन के बड़े बड़े शहरों को आप घुटनों के ऊपर लेके आ सकते हैं। एक सिंपल अटैक से आप अपने दुश्मन के बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो साइबर वेपन्स होते हैं, अदर वर्ड्स में आप उनको वायरस के नाम से जानते हैं, ये बड़े चीप होते हैं। इनको बनाने के लिए आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते, लेकिन ये आपकी सैटेलाइट्स को जो है वो क्रिपल कर सकते हैं। आपके ड्रोन्स जो हैं उनको ज़ीरो कर सकते हैं। आपके जो मिसाइल्स हैं जो कि सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको आप ज़ीरो कर सकते हैं। तो एक छोटा सा साइबर वेपन जो है वो आपकी पूरी की पूरी मिलिट्री जो है वो उसको उड़ा के रख सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका समझा जाता है, लेकिन अमेरिका जो सुपर पावर है वो हो सकता है कि आर्मी के अंदर बहुत बड़ी पावर हो, नेवी के अंदर वो बहुत बड़ी पावर है, सबमरीन फोर्स के अंदर बहुत बड़ी पावर है, एयर फोर्स उसकी बहुत बड़ी है, बड़ी एडवांस है, उसकी स्पेस फोर्स जो है वो बहुत बड़ी है, बड़ी एडवांस है। और हो सकता है कि इन तमाम डोमेन्स के अंदर कोई भी मुल्क जो है वो इस वक्त अमेरिका का मुकाबला ना कर सकता हो, लेकिन ये जो साइबर वॉरफेयर है इसके अंदर एक छोटा सा मुल्क भी जो है वो इतने बड़े अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। और एक छोटा सा साइबर अटैक वो चीज़ें अचीव कर सकता है जो आप वैसे मिलिटरीली कभी भी अचीव नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ जो हो रहा होता है ये इनविजिबल फोर्सेस कर रही होती हैं, ये वो इनविजिबल हैकर्स कर रहे होते हैं जो किसी भी जगह पे बैठे हुए अपने कंप्यूटर को उन्होंने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आपके एडवर्सरी के मुल्क के ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं। वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। जो चीज़ आपको नज़र ना आए आपको सबसे ज़्यादा उससे खौफ खाना चाहिए, क्योंकि एक जहाज़ तो आपको नज़र आ रहा है, एक सबमरीन तो आप उसको सुन सकते हो, किसी भी टैंक को आप विजुअली देख सकते हो, लेकिन एक साइबर अटैकर को या एक हैकर को आप कभी भी नहीं देख सकते। आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है और आपके मुल्क के ऊपर वो हमले कर रहा है। साइबर अटैक्स के बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलता, लेकिन एक ऐसा साइबर अटैक है जिसकी जो खबर है वो बाहर आ गई। वो खबर किस तरह बाहर आई, कहा यह जाता है, कोई भी मानेगा नहीं, कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन एक वायरस था जिसका नाम था स्टक्सनेट। ये ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इसके जरिए से अटैक किया गया। कहा यह जाता है कि ये जो स्टक्सनेट है
یہ کسی بھی ایک نارمل ہیکر کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسٹکس نیٹ کو بنانے کے لیے اور اس کو انسٹال کروانے کے لیے آپ کے پاس ایک ملک کے ریسورسز ہونا ضروری ہیں، یعنی کہ اس اسٹکس نیٹ کے پیچھے کم سے کم ایک ملک ضرور تھا، ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ملک ہوں۔ اب یہ اسٹکس نیٹ کرتا کیا تھا؟ شاید آپ کو پتا ہو کہ ایران کے ایک پریزیڈنٹ تھے احمدی نژاد، وہ بڑے ہارڈ لائن قسم کے پریزیڈنٹ تھے۔ انہوں نے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ اب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے نیوکلیئر ویپن پروگرام سے جو ہے وہ بہت زیادہ چالو تھے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، اب یہ ایک الیجڈلی سارا کچھ بات ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس اسٹکس نیٹ وائرس کو پکڑا تھا ان کے مطابق یہ کام کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ملک کی بیکنگ ہونا ضروری ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ کے لیے آپ کے پاس سینٹریفیوجز ہونی چاہیے۔ یہ جو سینٹریفیوجز ہوتی ہیں، یہ مشینز ہوتی ہیں، یہ کافی تیزی سے گھومتی ہیں۔ یہ جو را یورینیم ہوتی ہے اس کے اندر سے ویپنز گریڈ یورینیم جو ہے وہ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے۔ تو یہ جو سینٹریفیوجز مشینز تھی ایران کے اندر، ایک جگہ ہے نٹانس، وہاں پہ لگی ہوئی تھیں۔ ان سینٹریفیوجز مشینز کو چلانے کے لیے یا اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے ایران نے جن کنٹریز سے کمپیوٹر حاصل کیے تھے، یہ اسٹکس نیٹ وائرس جو ہے یہ ان کمپیوٹرز کو جا کے صرف اٹیک کرتا تھا۔ اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے تو ان نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اندر سیمنز کمپنی کا بنایا ہوا ایک پرزہ لگتا تھا۔ تو یہ جو اسٹکس نیٹ وائرس تھا یہ اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ اس سیمنز کے پرزے کو جا کے جو ہے نا وہ میل فنکشن اس کے اندر کر دے۔ اب ہوا کیا کہ جب اس اسٹکس نیٹ وائرس نے اس سیمنز کے پردے کے اوپر جا کے تو اپنا اٹیک کیا، تو جو آپریٹر ان سینٹریفیوجز کو چلا رہا ہوتا تھا ڈیفینیٹلی وہ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ سینٹریفیوجز اس وقت کس سپیڈ سے جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں، لیکن جو کمپیوٹر ہوتا تھا وہ آپریٹر کو سپیڈ کچھ دکھاتا تھا، ایکچوئل میں اس سینٹریفیوج کی جو سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ مثلا آپ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گاڑی کا جو سپیڈو میٹر ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ کی گاڑی جو ہے وہ 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن اگر آپ کی گاڑی کا سپیڈو میٹر خراب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ 140 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہو اور آپ کا سپیڈو میٹر جو ہے وہ آپ کو صرف ابھی بھی 100 کلومیٹر پر آور ہی شو کر رہا ہو۔ تو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کے اندر یہ کام ہوا تھا۔ اس اسٹکس نیٹ وائرس نے جو ہے وہ جو سینٹریفیوجز کی سپیڈ تھی ان کو بڑھا دیا تھا، جبکہ کمپیوٹر کے اوپر جو ان سینٹریفیوجز کی سپیڈ تھی وہ نارمل شو ہو رہی تھی۔ وہ اتنی زیادہ تیزی سے ان سینٹریفیوجز نے جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ فزیکلی تباہی مچ گئی۔ تو ایک چھوٹے سے وائرس نے جو ہے ایک اتنے بڑے نیوکلیئر پلانٹ کے اندر جو ہے وہ تباہی پھیلا دی۔ کسی ملک نے اس اٹیک کو جو ہے وہ کبھی بھی کلیم نہیں کیا، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس اٹیک کے پیچھے امریکہ تھا اور اس اٹیک کے پیچھے اسرائیل تھا۔ ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں، اس اٹیک کے بعد ایران نے بھی سائبر وارفیئر کے اوپر توجہ دی اور اسی ایڈوانسمنٹ کے بعد شاید آپ کو پتا ہو کہ ایران نے امریکہ کے کچھ ڈرونز جو تھے ان کو بھی زمین پہ اتار لیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر اس کے پاس سب سے بڑی سائبر فورس موجود ہے۔ اسرائیل بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کر رہا ہے۔ یہ سائبر اٹیک جو ہے یہ کسی بھی ملک کے اوپر ہو سکتا ہے۔ کنٹریز جو ہے یہاں پہ بڑی زیادہ کوشش بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر سائبر حملہ کرتا ہے تو یہ 100% شور ہوتا ہے کہ دوسرا ملک بھی آپ کے اوپر سائبر حملہ کر دے گا۔ اس وجہ سے ابھی تک یہ جو سائبر ڈومین ہے اس کے اندر کو بہت بڑے بڑے حملے جو ہے وہ نہیں ہوئے سوائے اس اسٹکس نیٹ کے، جو ایران کی ایک نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر کیا گیا تھا۔ ایران نے بھی اس کا بڑی سختی سے رسپونڈ کیا تھا اور کہتے ہیں کہ ایران نے امریکہ کی کچھ فیسلٹیز کے اوپر یہ سائبر اٹیک کیا تھا اور ایران نے امریکہ کو یہ میسج سینڈ کر دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے اوپر یہ سائبر اٹیک کریں گے تو ہم بھی آپ کے اوپر یہ سائبر اٹیک کریں گے۔ لیکن جو نقصان امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو پہنچانا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ ابھی اس وقت دنیا کے اندر صرف ایک اسٹکس نیٹ ایسی ایگزامپل ہے جو کہ باہر نکلی ہے، جس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ باہر آئی ہے۔ اور بھی بہت زیادہ سائبر اٹیکس ہوئے ہوں گے لیکن ان کی انفارمیشن جو ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آتی۔ بڑی بڑی کارپوریشنز کے اوپر جو ہے یہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہے یہ کبھی بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ ذکر نہیں کرتی۔ اور یہ جو اسٹکس نیٹ کا اٹیک ہوا تھا ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر، اب یہ جو اسٹکس نیٹ تھا یہ بیسیکلی ایک 0 ڈے اٹیک والا میل ویئر تھا، یعنی کہ یہ آپ کو وقت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاؤنٹر میجرز لے سکیں، اس کا اینٹی وائرس آپ تیار کر سکیں۔ جیسے ہی اس ورنریبلٹی کو تیار کیا جاتا ہے ہیکرز اس کو جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں
اور انسٹال کر دیتے ہیں اور یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو زیرو ڈے اٹیک بولتے ہیں. یہ ایک پراپر کمپیوٹنگ ٹرم ہے جو یہ اینٹی وائرس کمپنیز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. تو اسٹکس نیٹ جو ہے یہ ایک واحد اگزامپل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اب یہ اسٹکس نیٹ پکڑا کس طرح سے گیا تھا؟ جب اس اسٹکس نیٹ کو ریلیز کیا گیا تو یہ پوری دنیا کے کمپیوٹرز کے اندر پھیل گیا، لیکن یہ کسی کو بھی جا کے جو ہے وہ خراب نہیں کر رہا تھا. تو یہ جو اینٹی وائرس کمپنیز تھی، خاص طور پہ سیمینٹک کمپنی کے لوگوں نے اس کو پکڑا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ کسی بھی کمپیوٹر کو جا کے اٹیک نہیں کر رہا، لیکن یہ دنیا کے ہر کمپیوٹر کے اندر جا کے تو کسی نہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے. خاص طور پہ پھر ان کو جب پتا چلا، جب انہوں نے اس کوڈ کے بارے میں ڈیپلی جا کے اسٹڈی کیا، تو ان کو پتا چلا کہ یہ ایران کو جا کے جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا تھا. یہ ایران کو جا کے جو ہے نا وہ اسٹرائک کر رہا تھا، اور خاص طور پہ ایران کے اندر ایک شہر ہے نٹانز، جہاں پہ ان کا یہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، وہاں پہ جا کے تو ہے نا یہ اٹیک کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی خبر بھی آ گئی. تو اس وقت پھر ان کو پتا چلا کہ یہ جو اسٹکس نیٹ ہے یہ اسپیسیفکلی طور پہ ایران کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہ ایران کے کمپیوٹرز کو جا کے جو ہے نا وہ اسٹرائک کر رہا تھا. اور اس کوڈ کو پتا تھا کہ اس نے کس کمپیوٹر کو جا کے جو ہے نا وہ اسٹرائک کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے PLCs ہوتے ہیں، یہ PLC اس فیسلٹی کے اندر لگے ہوئے تھے، سیمنز کمپنی کے بنے ہوئے. اس کوڈ نے جا کے ان PLCs کو اٹیک کیا، اور انہوں نے پھر جو ہے یہ جو سینٹریفیوجز تھی ان کی سپیڈ کو تیز کر دیا، اور اس فیسلٹی کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا. تو یہ جو سائبر وارفیئر ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کی کسی بھی ملک کے ساتھ ایک فل اسکیل وار ہو جاتی ہے تو وہ ملک آپ کے اوپر کس طرح سے حملے کرے گا اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کائنیٹک وار تو چلتی رہے گی، لیکن یہ جو نان کائنیٹک وار ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ جو سائبر وارفیئر ہے یہ آپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کر سکتی ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن، یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.